اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استقبال کر رہی ہوں میں سید نظر فاطمہ آپ تمام ناظرین کا ہمارے اس پروگرام آئینہ حیات میں، جو حیات کی چھوٹی موٹی ان باتوں کے اعتبار سے ہوتا ہے جو ہماری زندگی کو اگر ان پر عمل کر لیا جائے تو کامیاب بنا دیتی ہیں، اور اگر انہیں نظر انداز کر دیا جائے تو بہت سارے مسائل ہمارے لیے کھڑا کر دیا کرتی ہیں۔ آج جس موضوع کا انتخاب ہم نے کیا ہے وہ بالخصوص ہم جب ماہ محرم میں مومنین کو دیکھتے ہیں پریشان ہوتے ہوئے، ماہ شعبان، ماہ رجب میں جب محافلوں میں مومنین کو پریشان ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں تو ذہن میں آتا ہے کہ کوئی گفتگو اس موضوع پر کی جانی چاہیے، اور وہ ہے وقت کی پابندی۔ ہمارا معاشرہ وہ معاشرہ ہے جو امیر المومنین کا چاہنے والا ہے اور دعویٰ کرتا ہے کہ ہم اہل بیت کے ماننے والے ہیں، تو پھر وقت کو ہم ہلکے میں کیوں لیتے ہیں؟ آج اسی پر انشاءاللہ گفتگو ہوگی کہ وقت کی پابندی کیوں ضروری ہے، اس کے پابندی نہ کرنے سے کیا نقصانات ہماری زندگی پر آتے ہیں، اور پھر اللہ نے کتنی تاکید کی ہے وقت کی پابندی کی۔ آج کی اس گفتگو میں ہمارا ساتھ دیں گی خواہر عزمی زہرا رضوی، آئیے ان کا استقبال کریں۔ السلام علیکم خواہر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خواہر، وقت کی پابندی ہمیں بچپن سے ہی جو ہے وہ اسکول میں جب ہمیں اتنا شعور بھی نہیں ہوتا کہ وقت اپنے آپ میں ہے کیا، کتنا اہم ہے، تبھی سے جو ہے وہ ہمیں سکھانا شروع کر دیا جاتا ہے کہ پنکچوالٹی اپنے آپ میں، وقت کی پابندی کتنی اہم ہے۔ لیکن پھر بھی یہ اتنی سکھانے کے بعد بھی جو ہے وہ ہماری عادت میں شامل نہیں ہو پاتی۔ بہت کم لوگ ہم دیکھتے ہیں جو وقت کو وقت سمجھتے ہیں، اور وہ لوگ جو وقت کو وقت سمجھتے ہیں وہ بیچارے کیونکہ معاشرہ اس کو اہمیت نہیں دے رہا ہوتا ہے تو وہ وقت پر آ کر بھی پریشانی ہو جاتے ہیں۔ تو یہ اہمیت جو وقت کی پابندی کی ہے وہ کیا ہے اور کیوں اہم ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقت کی پابندی یعنی کہ صحیح وقت پر کام کو انجام دینا، جی، اور یہ بالکل بہت ضروری ہے، اس لیے کیونکہ دیکھیے جب وقت نکل جانے کے بعد اچھا کام بھی اگر کیا جائے تو وہ بے مطلب رہ جاتا ہے۔ بہت ہی اچھا کام ہے، سب کچھ ہے، لیکن اگر وقت گزر چکا اس کا اور پھر اس کام کو انجام دیا جائے تو وہ بے مطلب ہے۔ مثال کے طور پر ایک پریشان حال ہے شخص ہے، ہمیں پتا ہے کہ اسے اس وقت کسی روٹی کی ضرورت ہے، اسے کھانے کی ضرورت ہے، ورنہ وہ بھوک سے مر جائے گا۔ ہم نے اس کے لیے بہترین غذا کا انتظام کروانا شروع کیا، کہا کہ چونکہ ہم سن رہے ہیں، ہم جان رہے ہیں کہ وہ وقت پر اگر کھانا نہ ملا تو اس کی جان جا سکتی ہے، کئی دن سے بھوکا ہے، تو ہماری پرائیورٹی یہ ہونی چاہیے کہ جلد از جلد اس تک کے پہنچایا جائے۔ لیکن ہم اگر یہ سوچیں کہ بہترین کھانے الگ الگ قسم کے بنوا کر 4-5 گھنٹے کے بعد پھر ہم پہنچے اور خدا نہ خواستہ پھر وہ اس دنیا میں ہی باقی نہ رہے، تو یہ کھانے کیا فائدہ دینے والے ہیں؟ بے مطلب یہ تمام کوششیں انسان کی ہو جائیں گی، کیونکہ اس نے وقت پر اس چیز کو انجام نہیں دیا۔ ایک معمولی سی یہ مثال ہمارے سامنے پائی جاتی ہے، تو یہی وجہ ہے کہ صحیح بہت زیادہ قیمتی شے ہم کہیں تو وہ وقت ہے، کہ کوئی بھی گمشدہ چیز ہو ملنے کی ایک امید ہوتی ہے، لیکن وقت ایسا ہے کہ جو اگر ایک مرتبہ گزر چکا، یہ وقت کی خاصیت ہے کہ وہ جہاں پر بہت قیمتی شے ہے، وہیں دوسری چیز اس کی خاصیت یہ ہے کہ بہت تیزی کے ساتھ گزرتا ہے، اور تیسری خاصیت یہ ہے کہ وہ پلٹتا نہیں ہے۔ ایک مرتبہ وہ وقت گزرا تو وہ پلٹ کر نہیں آتا۔ انسان بہت ہر انسان کی زندگی میں مجھے لگتا ہے ایسا ایک لمحہ آتا ہی ہوگا کہ جب وہ ہاتھوں کو مل کر کسی نہ کسی چیز کے لیے کہتا ہو کاش اس وقت ہم نے ایسا کیا ہوتا۔ تو یہ کاش نہ رہ جائے انسان کے دل میں، تو اس سے بہتر ہے اپنے آپ کو پنکچوئل بنانا شروع کرے، انسان وقت کی قدر کرنا شروع کرے، وقت کی پابندی کرے۔ اور ہم اگر اس دنیا میں ہی دیکھیں تو دیکھیں ہر چیز کتنے نظام سے اللہ نے چلائی ہے۔ اگر وقت کی پابندی کی اہمیت نہ ہوتی تو خداوند عالم اتنا پنکچوئل کیوں ہے ہر ایک چیز؟ بہت اچھی بات ہے۔ یہاں تک کہ صبح سے لے کر شام تک کے اگر فقط ہم سورج اور چاند کی، ستاروں کی ہی یقیناً ان کی بات کریں تو سورج کا اپنے ایک معین وقت پر نکلنا، معین وقت پر غروب ہو جانا، پھر چاند کا اس کے اپنے وقت پر آنا، اور پھر اس کا صحیح وقت پر چلے جانا۔ ہم نے نہیں دیکھا کہ کبھی سورج ہے دن میں اور چاند اچانک چلا ہے، کہ اور پھر موسم کا اللہ کا ایک پنکچوالٹی اس میں بھی دیکھتے ہیں کہ ایک موسم معین ہے، سردی کے، گرمی کے، بارش کے۔ ہاں یہ چیزیں اور ہیں کہ آج ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ بعض اوقات بے ترتیب کوئی موسم سامنے آتا ہے، لیکن وہ انسانوں کی غلطیاں، یقیناً جو گلوبل وارمنگ ہوتی ہے یا جو بھی مسائل ہو رہے ہیں، تو یہ خود انسانوں کی وجہ سے کہ اس نے انوائرمنٹ کی طرف دھیان نہ دیا اور اتنی غفلتیں برتیں کہ جس کا نتیجہ یہ ہے کہ اللہ کی قدرت سے جب وہ چھیڑ چھاڑ کرتا ہے تو نتیجہ وہ خود بھگتنے کے لیے آمادہ ہوتا ہے۔ تو یہ اللہ تو پنکچوالٹی دکھا رہا ہے، وہ تو ہر چیز کو
پابندی کے ساتھ اپنے نظم میں رکھتا ہے، نظام اس کا چلتا ہے، لیکن ہم نے اس میں یہ خلل ڈالا جس کا نتیجہ ہم اٹھاتے رہتے ہیں۔ تو لہٰذا روزمرہ کی بھی زندگی پنکچویلٹی بہت ضروری ہے، اور جو بھی وقت کی قدر کرتا ہے، بارہا سنتے رہتے ہیں کہ وقت اس کی قدر کرتا ہے۔ اور ایک جملہ اور کہنا چاہوں گی کہ پنکچویلٹی کا مطلب صرف یہ نہیں ہے، یعنی وقت کی پابندی کرنے کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ ہم وقت کو اہمیت دے رہے ہیں، بلکہ ہم اپنے خود کے کمٹمنٹ کو بھی ریسپیکٹ کرتے ہیں، انہیں بھی اہمیت دیتے ہیں کہ ہم کچھ اگر سوچ رہے ہیں، کچھ کمٹمنٹ ہم نے اپنے آپ سے کی ہے، کچھ ہمیں اچیو کرنا ہے، کچھ ہمیں حاصل کرنا ہے، اس کے لیے ہم اگر وقت کی پابندی کا خیال کرتے ہیں، اس کے معنی یہ ہے کہ ہم نے اپنے خود کے جذبات کو بھی اہمیت دی ہے، ہم نے اس کی قدر کی ہے۔ تو وقت کی پابندی کے ذریعے دراصل انسان اپنے آپ کو بھی بہتر بناتا ہے۔ جی، اور نہ صرف یہ کہ دنیاوی اعتبار سے، دینی اعتبار سے بھی ہم دیکھیں تو وقت کی بہت اہمیت ملتی ہے، اور وہی میں چاہتی ہوں کہ آپ یہاں پر وضاحت کریں کہ دین اسلام وقت کی پابندی کے بارے میں کیا کہتا ہے، کچھ مثالیں آپ پیش کریں جو یہ دکھائیں کہ نہ صرف یہ کہ دنیاوی اعتبار سے آپ جہاں آفیسز میں جاتے ہیں، اسکولز میں جاتے ہیں، وہاں وقت کی پابندی کا آپ سے تقاضا کیا جاتا ہے، بلکہ دینی اعتبار سے اللہ بھی آپ سے وقت کی پابندی کا تقاضا کرتا ہے۔ بے شک، سب سے بڑی مثال ہم دیکھیں قرآن مجید، بالخصوص جب ہم تلاوت کرتے ہیں تو ہم جب آیتوں کو پڑھتے ہیں، اکثر ہم نے دیکھا ہوگا کہ پروردگار عالم نے قرآن مجید میں کئی مقامات پر کچھ خاص چیزوں کی قسمیں کھائی ہیں، اور خداوند عالم ان چیزوں کی ہی، یہ قرآن کا ایک انداز ہے، انداز بیان ہے کہ اس میں کچھ ایسی خاص مخصوص چیزوں کی قسم کھا کر کے خداوند عالم کچھ خاص بات کو پیش کرتا ہے، تو یہ قسمیں کھائی جاتی ہیں، بہت سی چیزوں کی قسمیں۔ تو اس میں ایک قسم خداوند عالم والعصر، ان الانسان لفی خسر، کہ بے شک عصر کے وقت کی قسم خداوند عالم کھا رہا ہے۔ تو یہاں پر بھی وقت کی طرف انسان کو متوجہ کیا جا رہا ہے کہ یہ اتنی اہم شے ہے، اللہ اس کی قسم کہ وقت کی قسم اللہ کھا رہا ہے۔ تو یقیناً جب خداوند عالم متوجہ کرنا چاہتا ہے تو اس چیز کی اہمیت کو ہم سمجھیں۔ دوسری اہم چیز کہ ہر انسان کی کامیابی کا جو راز ہے، یقیناً وہ مضمر ہے اس کے وقت کی پابندی میں، اس کی پنکچویلٹی میں۔ کبھی ہم نے نہیں دیکھا کوئی لیزی انسان ہو، جو سست و کاہل ہو، غافل انسان ہو، بہت کامیاب ہو۔ ہم ہمیشہ دیکھتے ہیں کہ جو جد و جہد کرتے ہیں، جو سٹرگل کرتے ہیں اور وقت کا خیال کرتے ہیں، چیزوں کو صحیح وقت پر انجام دیتے ہیں، وہی کامیاب ہمیں نظر آتے ہیں، دنیا سے لے کر آخرت تک۔ اگر آپ معاشرے میں دیکھیں بھی کچھ ایسے لوگ کہ جو ایک دم کاہل ہوں اور ان کے پاس بہت مال و دولت ہو، تو وہ ان کے اجداد کی کمائی ہوئی دولت ہوتی ہے، اور وہ اس کو برباد کر رہے ہوتے ہیں، ان کی نسلوں تک پہنچتی بھی نہیں ہے، یقیناً ان تک ہی محدود رہ سکتی، ہو سکتا ہے وہ مزے لے لیں زندگی کے، لیکن وہ چیزیں آگے تک نہیں پہنچنے پاتی، کیونکہ ان کی سستی و غفلت اور وقت کی قدر نہ کرنے کی بنا پر۔ لہٰذا تو ہر ایک چیز میں، اور بالخصوص دین اسلام بھی ہمیں، جیسے کہ سورہ عصر کا میں نے ذکر کیا، پھر میں آپ کی توجہ اس جانب لے جانا چاہوں گی جہاں پر مولائے کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے آخری لمحات ہیں، اور آپ نے وصیت کی ہے، یعنی ان آخری لمحات، دیکھیں وصیت انسان کس چیز کی کرتا ہے، جو بہت اہم ہوتی ہیں، اور جن کے بارے میں یہ ایک خطرہ، ایک خدشہ بھی احساس ہوتا ہے کہ ہمارے جانے کے بعد اس کی قدر نہیں ہو جائے گی، اور اس کے بارے میں سوچا نہیں جائے گا، اور وصیت بھی کس کی ہے، اور وصیت بھی مولائے امیر کی، امیر المومنین کی۔ تو لہٰذا حضرت علی علیہ السلام نے بستر شہادت پر جو آخری وصیت ارشاد فرمائی، اس پر زور دیا، اور جناب حسنین علیہ السلام سے، امام حسن علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام سے مخاطب ہو کر فرمایا، مخاطب آپ مولا حسن و امام حسین علیہ السلام سے ہیں، لیکن یہ پیغام تمام انسانوں کے لیے آپ نے دے دیا۔ اس وصیت کا یہ جملہ کہ میں تم دونوں کو اور تمام افراد خاندان کو اور اپنی تمام اولاد کو اور جن لوگوں تک میری تحریر پہنچے سب کو خدا کے تقوی اور کاموں میں نظم و ضبط کی وصیت کرتا ہوں، یعنی کاموں میں ڈسپلن کی، اور جو وقت سے یقیناً وقت کی پابندی کی بنا پر ہی ممکن ہے۔ آخری وقت میں جہاں مولائے کائنات عظیم چیزوں کی، اہم چیزوں کی، تقوی کی وصیت کریں، تقوی کے ساتھ ساتھ آپ اس طرح سے وقت کی پابندی کی طرف ہمیں متوجہ کر رہے ہیں، مولائے کائنات کے یہ جملے ہم فراموش نہیں کر سکتے۔ تو ظاہر سی بات ہے، لاکھ ہم اس دنیا میں کہتے رہیں علی والے ہیں، بہت محبت کرنے والے ہیں، لیکن یہی تو بارہا کہا جاتا ہے نہیں ہے، ہمارے اندر ڈسپلن نہیں ہے، تو ہمیں کس طرح سے ہم نے باتوں کو مانا مولائے کائنات کی۔ تو جو بارہا کہا جاتا ہے نا کہ مولا علی کو مان لینا کافی نہیں، ان کی باتوں کو ماننا ضروری ہے انسان کے لیے۔ تو اپنی زندگی کو انسان کتنا سنوار سکتا ہے اگر معصومین کے قول پر عمل کر لے، تو یہ چیزیں بھی اسلام میں پائی جاتی ہیں اور ہمیں متوجہ کیا جا رہا ہے۔ اور یہی سوال میرا اگلا ہے خواہر آپ سے کہ نجی زندگی میں، ہم پرسنل لائف کی اگر بات کریں،
دیکھیے محفلوں میں جانا، مجلسوں میں جانا یا اسکولس کالجز، یہ تو پھر بھی ہماری سوشل لائف کے اعتبار سے ہو جاتی ہیں اور کارپوریٹ لائف اور ورک لائف کے حساب سے ہو جاتی ہیں. لیکن اگر ہم نجی زندگی کی بات کریں، ہماری پرسنل لائف، صبح اٹھنا، سونا، کہیں گھر والوں کے ساتھ جو ہم انٹریکٹ کرتے ہیں، اس میں وقت کی پابندی کرنا کیوں ضروری ہو جاتا ہے؟ کیونکہ یہ تو انفارمل ہے نا. ہم کہتے ہیں کہ جو چیزیں فارمل ہوتی ہیں وہاں انسان کو وقت کی پابندی کا خیال کرنا چاہیے. تو پرسنل لائف جو ہماری انفارمل ہے اس میں ہم وقت کی پابندی کیوں کریں؟ اس کی کیا اہمیت؟ اگر ہم اپنی نجی زندگی میں بھی پنکچوئل نہیں ہیں تو وہ زندگی درہم برہم ہوتے ہوئے دیر نہیں لگتی. اور انسان جتنا وقت کی قدر کرتا ہے، چاہے وہ وقت اس کی قدر کرتا ہے، اور ساتھ ساتھ وہ اپنی فیملی لائف میں بھی، اپنے باہر کی جو زندگی، سماجی زندگی ہے اس میں بھی ہر جگہ وہ کامیاب نظر آتا ہے. مثال کے طور پر ہماری نجی زندگی میں دیکھیے ہر طرف ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہے وقت کی پابندی جو ہے ہمیں اپنی طرف کھینچ رہی ہوتی ہے اور ہم اس سے بعض اوقات دور بھاگتے ہیں، لیکن اس کے نقصانات ہیں. مثال کے طور پر کہ اسکول، کالج ہے، ٹرانسپورٹ ہے، ہاسپٹل ہے، ان سب کی مثال اگر لے لیں، علمی اداروں میں اگر پنکچویلٹی نہ ہو، علمی اداروں میں اگر وقت کی پابندی نہ کی جائے تو تبلیغ کا جو نظام ہے وہ بکھر کر رہ جائے گا. کہ اگر انسان ایک وقت معین ہے کہ اسکول ہے، کالج ہے، مدرسے ہیں، کہیں پر بھی ایک وقت معین ہے، اس وقت اسٹوڈنٹس کو آنا ہے کلاس میں، 7 بجے کا اسکول ہے، اب بچے آرام سے 7:30 8 پر آ رہے ہیں، اور اس کے بعد بھی کیا انہیں آنے دیا جاتا ہے؟ نہیں، بلکہ جو ٹائم ہے معین کیا گیا اس وقت پر آنا ہے. اب کوئی اگر یہ کہے کہ بھائی 5 منٹ دیری سے آنے پر کیا ہو جائے گا، ٹھیک ہے اسے نہیں، لیکن یہاں پر ڈسپلن، یہاں پر وقت کی پابندی اس کے اندر ڈیولپ کی جا رہی ہے کہ وہ بچہ سیکھے شروع سے کہ وقت کی قدر کرنا سیکھے، کہ 5 منٹ بھی معنی رکھتے ہیں. اچھا، اس بات کا احساس ہمیں اس وقت نہیں ہوتا، لیکن جب کبھی ٹرین مس ہو جاتی ہے، کبھی فلائٹ مس ہو جاتی ہے، کبھی ہماری بس چھوٹ جاتی ہے. مجھے یاد پڑتا ہے ہم شاید 10th یا 9th میں تھے، اور اس دوران وہ بکس آتی تھی جن کے پیچھے کوٹس لکھے ہوتے تھے، تھاٹس لکھے ہوتے تھے. تو ایک پیج کے پیچھے بہت اچھی ایک پوئم لکھی ہوئی تھی ٹائم کے اوپر. مجھے پوری تو نہیں یاد ہے مگر کچھ چیزیں اس کی یاد ہیں کہ 1 سال کی اہمیت اس سے پوچھیے جس نے 1 سال فیل جو ہو گیا ہو، اس کو سمجھ میں آئے گا کہ 1 سال کتنا اہمیت رکھتا ہے. 1 مہینے کی اہمیت اس سے پوچھیے جس نے ایک پری میچور بیبی کو برتھ دیا ہو، اس کو سمجھ میں آتا ہے کہ وہ 1 مہینہ کتنا اہم تھا. 1 منٹ کی اہمیت اس سے پوچھیے جس نے پیپر کمپلیٹ کرنا تھا اور 1 منٹ میں اس کا پورا پیپر کمپلیٹ ہو سکتا تھا مگر وہ 1 منٹ سے رہ گیا. 1 سیکنڈ کی اہمیت پوچھنی ہو تو اس سے پوچھیے جس کی ٹرین ابھی مس ہو گئی ہو. اور ایک آخری تھا کہ ایک زندگی کی اہمیت اس سے پوچھیے جس کے پاس ابھی ملک الموت آئے ہیں اور زندگی اس سے لے کے جا رہے ہیں. اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ زندگی میں یہ وقت کتنا اہم تھا. تو یہ ایک بہت اچھی پوئم تھی جو مجھے ابھی اتفاق سے یاد آ گئی. بہترین بات آپ نے کہی ان مثالوں کے ذریعے کہ واقعی یہی وہ مواقع ہوتے ہیں کہ جب انسان سوچتا ہے اور پھر کہتا ہے کہ کاش والا مسئلہ آ جاتا ہے. تو ہم اپنے آپ کو ان مثالوں کے ذریعے جو ہے اپنے آپ کو بہتر کر لیں. ہم کیوں انتظار کر رہے ہیں کہ ہمیں بھی کاش کہنا پڑے کہ ہاں ایسے کچھ مراحل آئیں اور پھر ہم کہیں کہ ارے ٹھیک ہے یہ ایسا نہ کیا ہوتا، ایسا کر لیا ہوتا، اس وقت پر یہ کام کر لیا ہوتا. تو یہی وجہ ہے کہ بارہا اس بات کی تاکید کی جاتی کہ وقت کا خیال کریں، اس کی قدر کرنا سیکھیں، وقت کی پابندی کریں. تو اسی لیے میں نے مثال آپ کے سامنے یہ اس بات کی رکھی کہ 1 منٹ 1 سیکنڈ کا احساس، ٹرین کے چھوٹ جانا تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ بس 1 منٹ ہی تو لیٹ آئے تھے. 1 منٹ چھوڑیے بڑی بات ہے، ہم یہ بھی نہیں کہ 10 سیکنڈ 5 سیکنڈ 4 سیکنڈ کہ ہم اتنا ہی لیٹ آئے تھے. 1 سیکنڈ کی بات ہوگی بھائی، جو ٹائم معین ہے اس وقت ٹرین چل رہی، فلائٹ چلی گئی. اب آپ لاکھ روتے رہیں، کتنا بھی واویلا مچائیں، لیکن کوئی وہاں پر سنوائی نہیں ہو سکتی ہے. پھر ڈاکٹرز کی پنکچویلٹی دیکھیں کہ یہ بھی نجی زندگی میں بہت اہم ہے کہ اب اگر وہ پنکچوئل نہ ہوا تو مریض کی جان پر لمحے سے بھی کم میں ملی سیکنڈز میں بات جو ہے وہ ہو جاتی ہے. اکثر ہم یہ جملہ سنتے ہیں کہ آپ نے پیشنٹ کو لانے میں تھوڑی سی دیر کر لی، تھوڑا دیر پہلے لاتے. یعنی دیکھیے وقت کی کتنی اہمیت ہے کہ بار بار یہ جملے ہماری نگاہوں کے سامنے سے گزرتے ہیں. پھر نجی زندگی میں کسی سے عہد و پیمان کرنا، اس کا بھی تعلق یقیناً وقت سے ہے. وعدہ کسی سے ہم نے کیا تو وعدہ دراصل ہم نے وقت کا ہی تو کیا کہ فلاں وقت پر یہ کام ہم جو ہے کر دیں گے، یا فلاں وقت پر آپ سے قرض لیا ہے آپ کو لوٹا دیں گے، یا فلاں وقت پر یہ چیز انجام پائے گی. لیکن اس عہد و پیمان کو بھی توڑنا تو ایک طرف جہاں پر یہ گناہ ہے، اسلام کی نقطہ نگاہ سے بھی ہم دیکھیں کہ اسلام بھی منع کرتا ہے، عہد و پیمان توڑنے والے، وعدے کو پورا نہ کرنے والوں کی مذمت کی گئی ہے. وہیں دوسری طرف اس انسان نے وقت کی قدر بھی نہیں کی، وقت کی پابندی بھی نہیں کی، تو لہٰذا اس اعتبار سے اور دنیا کی نگاہ میں بھی وہ بھروسے کے لائق نہ رہا. اب کوئی ایسا انسان آگے چل کر
اس پر بھروسہ نہیں کرے گا. بالکل انسان اپنی اعتمادی کھو دیتا ہے, اپنا وزن کھو دیتا ہے. اور مجھے لگتا ہے خیر یہی اسی نقطے سے مجھے لگتا ہے کہ ہم جو بات کر رہے ہیں وہ شاید ہماری ارد گرد کی زندگی کو اتنا پھر بھی ہم اگر جیسے میں نے شروعات کی تھی کہ ہماری جو سوشل لائف ہے وہ سب سے زیادہ ان محافل و مجالسوں میں ہم ان کو ایکچولی امپورٹنس ہی نہیں دیتے. یہ سوچ کے کہ یہ تو دستور ہو گیا ہے, ٹھیک ہے 12 بجے کا اعلان ہے 2 بجے شروع ہوگی, بلکہ اس سے آپ کتنے لوگوں کو اذیت دے رہے ہیں, بہت اذیت دیتے ہیں. بس یہی جملہ مجھے بھی ابھی کہنا تھا خیر, اور کہ بہترین یہ نقطہ آپ نے بیان کیا کہ مجلس اور محفل ہماری جو ہوتی ہیں بعض اوقات کی اعلان کتنے بجے اور پھر شروع ہونا کچھ اور وقت ہوتا ہے. ہم نے سوچا کہ تھوڑی دیر انسان انتظار کر لے, کیا مسئلہ, بلکہ 1-2 اور باتیں بھی بیان کر دی جاتی ہیں. آپ فرش اعضاء پر جتنی دیر بیٹھے ہیں اتنا ثواب ہے, دیکھیں اتنا اجر ہے, یہ تمام چیزیں بیان کر دی جاتی ہیں. لیکن جو اتنا وقت گیا, مثال کے طور پر 2 بجے کا اعلان مجلس یا محفل کا ہو اور پھر آغاز ہو جائے اس کا 3 بجے 4 بجے, تو جو لوگ وقت پر آئے ہیں تو انہیں تو اگر ہم دیکھیں تو ایک سزا دینا ہوا. کوئی جوان ہے, کوئی یوتھ ہے جس کے لیے یہ چیزیں ابھی زیادہ ویلیو نہیں رکھتی, لیکن ابھی اس کے گھر والوں نے اسے بتانا شروع کیا کہ ان چیزوں کو ویلیو دو. اب وہ جب ایسی تاخیر والی مجلس و محافل میں آنا شروع کرے گا تو پھر وہ بھی ایک مرتبہ اپنے آپ کو دور کرتا چلا جائے گا. جی, ٹائم ویسٹ ہوتا ہے وہاں جا کے, مجھے اور کام ہے, مجھے کالج پہنچنا ہے, مجھے اسکول پہنچنا ہے, وہاں تو 4 گھنٹے لگتے ہیں, وہاں تو 8 گھنٹے لگتے ہیں. اور اس سے نہ صرف یہ ہوگا بلکہ آپ ہمارے یوتھ کو جو ہے یہ ایک آئیڈیا ذہن میں ڈال رہے ہیں کہ یہ لوگ صرف ممبروں سے جو ہے وہ اچھی اچھی باتیں کرتے ہیں, ان کے عمل میں کچھ نہیں ہے. آپ دین سے ان کو دور کر رہے ہیں, کیونکہ دین مولا نے جیسا کہا ہے کہ تمہارے کردار سے دکھنا چاہیے نہ کہ تمہاری زبان سے. آپ جب غلط اعلان کرتے ہیں, غلط ٹائم پہ شروع کرتے ہیں, ہر زمانے میں جو مجمع ہوتا ہے اس میں نہ صرف جوان ہوتے ہیں, نہ صرف بوڑھے ہوتے ہیں, ضعیف بھی ہیں, نہ صرف ضعیف افراد ہیں, زیادہ دیر نہیں بیٹھ سکتے, لیکن اس کے باوجود ہیں جن کو کہیں پہنچنا ہے, ضروری, کچھ عورتیں ہیں جن کے گھر پہ کوئی گیسٹ آئے ہوئے ہیں, کچھ عورتیں ہیں جن کو گیسٹ کو اٹینڈ کرنا ہے. تو آپ یہ سمجھیں کہ آپ کے ایک کسی چیز کے تاخیر کرنے سے آپ کتنے لوگوں کو افیکٹ کر رہے ہیں. بالکل 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 صحیح بات ہے. اور ہم پھر کسی کے دل میں اس کے لیے بدگمانی پیدا کریں تو یہ چیزیں بھی انسان ذمہ دار ہوگا. تو وقت کا اگر خیال, ہم یہ چیزیں دیکھتے ہیں, اگر دیکھیں کہیں پر کچھ لوگوں کے درمیان ایسی چیزیں رائج ہے کہ بھائی فلاں کے بارے میں مشہور ہے کہ بھلے 2 لوگ ہوں وہ مجلس وقت پہ شروع کر دیتی ہیں, تو دیکھیں وہاں پر مجمع آتا بھی ہے, لوگ پہنچتے ہیں کیونکہ پتا ہے کہ وہ پنکچوئل ہیں, وہ وقت کی قدر کرتی ہیں. تو لہٰذا دیکھیں لوگوں نے بھی قدر کی اور وہاں پر مجمع پہنچا, وقت پر مجلس شروع ہوئی اور وقت پر مجلس ختم ہوئی. لوگ اپنے اپنے گھروں کو سکون سے, اور ایسی مجلسوں میں وہ لوگ بھی آتے ہیں کہ جو بہت اچھی بات ہے, آنے میں کتراتے ہیں, اور کہیں پر آپ نے نہیں کہا فلاں کی مجلس میں ضرور آتے. آپ دیکھیں تو انہوں نے اس مجلس کو کس طرح سے آرگنائز کیا تھا, انہوں نے اس محفل کو کس طرح سے آرگنائز کیا تھا, یا شادی کی تقریب ہے یا گھر میں کوئی چھوٹا موٹا جشن ہے, انہوں نے اس کو کس طرح سے انجام دیا تھا. جو وعدہ کیا اس وعدے کے اعتبار سے شروع کر دیا. آنے والوں کو بھی زحمت نہیں, جانے والوں کو بھی زحمت نہیں, اور بلکہ اور لوگ آنا شروع ہوتے ہیں ایسی جگہ. پھر ایسی جگہوں سے تبلیغ جب کرنا شروع ہو, انسان کے ذہنوں تک اور باتیں پہنچ سکتی ہیں. اور نہ صرف اپنوں کو, آپ غیروں کو بھی بہت اچھا پیغام دیتے ہیں کہ آپ کتنے منظم ہیں, کتنی ڈسپلن آپ کے اندر پائی جاتی ہے. یہ چیزیں تو وہ ہیں نا جو انسان کو اٹریکٹ کرتی ہیں, دوسرے سوچنے پہ, غور و فکر کرنے پہ مجبور ہوتے ہیں کہ یہ کس کے سکھائے ہوئے لوگ ہیں, یہ کس کو فالو کرتے ہیں جس نے اتنی اچھی تربیت کی ہے, اتنی اچھی انہیں اخلاقیات بتائی ہیں. تو مجھے لگتا ہے وہی والی بات آتی ہے کہ امام نے جو کہا ہے کہ اپنے کردار سے اپنے دین کو لوگوں میں پھیلاؤ, نہ کہ اپنی زبان سے. اسی طرح خیر نہ صرف یہ کہ ہماری سوشل لائف میں کتنا امپورٹنٹ ہے ہمارا وقت پہ ہونا, اور جیسا میں نے کہا کہ ہم پرسنل لائف میں جو ہم کہتے ہیں کہ یہ تو انفارمل ہے, اس میں کیا ضرورت ہے, جب تک آپ گھر میں کسی چیز کے عادی نہیں ہوں گے تب تک آپ اس کو دوسری جگہ عمل میں لا ہی نہیں سکتے ہیں. اور اسی لیے ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم گھر میں اچھے بولنے کے عادی ہوں, ہم گھر میں اچھے رہنے کے عادی ہوں, ہم اچھی بیہیویئر کے گھر میں عادی ہوں, کیونکہ مکاری انسان بہت کم دیر کے لیے کر سکتا ہے. آپ کسی کے ساتھ تھوڑی دیر اچھے بن سکتے ہیں, جہاں تھوڑی سی انکنوینئنس ہوئی وہاں آپ کی سچائی آپ کی زبان سے باہر آ جاتی ہے. تو یہ سوشل لائف کے علاوہ اللہ بھی ہم سے پنکچوالٹی کی جو ہے وہ امید رکھتا ہے, اور اس کے احکامات میں وہ ہم سے وقت کی پابندی کی وہ ہم سے توقع کرتا ہے. تو آپ اس کی کیسے تفسیر کریں گی؟ جی بالکل درست ہے کہ جہاں نجی زندگی ہماری روزمرہ کی زندگی ہے اور اس میں بھی جہاں بہت ضرورت ہے, تو یہ کیسے ممکن تھا کہ وہ خداوند عالم کے احکام, اس کی عبادات میں ان چیزوں کو کی طرف ہمیں متوجہ نہ کیا جائے. یقیناً, اور بے شک اسلام جو کہ ایک بہت پیارا دین ہے اور بہت ہی بہترین طریقے سے انسان کو زندگی جینے کا سبق دیتا ہے.
طریقہ سلیقہ آداب وغیرہ سکھاتا ہے، اور پنکچوالٹی کی بہت زیادہ جو ہے تاکید کی گئی ہے دین اسلام میں بھی، حتیٰ کہ دین اسلام میں جتنی بھی عبادات ہیں بالخصوص ہم دیکھیں نماز، تو وہ بھی دیکھیے کس طرح سے وقت کی پابندی کے ساتھ میں، ایک معین وقت ہے، اس کی ابتدا انتہا مقرر ہے کہ وقت جو ہے اس وقت شروع ہوگا، اس وقت نماز کا وقت ہے۔ اب ہم کہیں کہ صبح کی نماز جو ہے بھائی ہماری تو آنکھ نہیں کھلتی، ہم تو وہی 11 بجے والے اٹھنے والے، تو ہم 11 بجے اٹھیں گے، قضا پڑھیے، پھر اب قضا پڑھا تو اب یہ قضا میں بھی تو کتنا عذاب ہے انسان کے لیے کہ بتایا گیا، بہت ساری حدیثیں اس کے بارے میں وارد ہوئی ہیں۔ ہاں کوئی انسان مجبوری کی بنا پر بیماری ہے وہ ایک الگ سا مسئلہ ہے، لیکن انسان فقط اپنی نیند کی لالچ میں اگر کر رہا ہے تو پھر یہ نقصان۔ تو اللہ نے نماز کے لیے بھی دیکھیے ایک وقت معین کیا، وقت کی پابندی ہے، وہاں پر پنکچوالٹی کو ہم دیکھتے ہیں۔ پھر اگر ہم بات روزے کی کریں، ماہ رمضان قریب ہے، روزے کی بات کریں، 1 منٹ میں جو ہے مسئلہ ہو جاتا ہے، سحر کا افطار کا وقت معین ہے، اور نہ ایک لمحہ پہلے نہ 1 سیکنڈ پہلے آپ روزہ افطار کر سکتی ہیں کہ ہاں بھائی بعد میں آپ نے کیا کوئی مسئلہ نہیں، ٹھیک ہے تھوڑا، لیکن یہ ہے کہ وقت سے پہلے اس کام کو آپ انجام نہیں دے سکتی، یا پھر سحر کا وقت ہے، وقت کے بعد آپ کچھ اب نہیں کھا سکتی ہیں۔ اب جو معین اللہ نے کر دیا ہے وہ معین ہے، لہٰذا اس اعتبار سے حج کے اعتبار سے مہینہ مقرر ہے۔ ہمارا دل کیا کہ ہم اٹھے نہیں بھائی حج کا مہینہ جو ہے اب بہت زیادہ، ہم کو رجب میں حج کرنا ہے، گرمیوں میں آ رہا ہے یا ایسا آ رہا ہے تو ہم ٹھنڈی میں جا کر حج کر لیں گے، نہیں، آپ کے لیے یہ بالکل ممکن، کیا کسی انسان کے لیے نہیں، اللہ نے جو چیزیں مقرر کی ہیں اس کو اسی طرح سے، یعنی اللہ نے نظم و ضبط رکھا ہے ہر چیزوں میں، تو اسی اعتبار سے ان چیزوں کو وقت کی پابندی کا خیال رکھ کر جب انسان عبادات کو انجام دیتا ہے تب اس کا صلہ، اس کو اس کا فائدہ یقیناً پہنچتا ہے۔ تو یہ تمام چیزیں بھی ہم دیکھیں عبادات کے اعتبار سے بھی اللہ ہمیں پنکچوالٹی کی طرف ہی متوجہ کر رہا ہے۔ اب دیکھیں بات، جب تک ایک اچھا خلاصہ نہ ہو بات کا تب تک اچھی باتیں کرنے کا کوئی جو ہے وہ یوں کہہ لیجیے فائدہ نہیں ہے، کہ ہم نے اتنا کچھ بیان کیا، وقت کی پابندی جو ہے وہ بہت اہمیت رکھتی ہے دینی اعتبار سے، دنیاوی اعتبار سے۔ بات اگر ہم نقطے کی کریں، مدعے کی کریں، یہ جو ہم وقت کی پابندی نہیں کرتے ہیں، یہ جو ہم سے کوتاہی ہو جاتی ہے، اس سے بچنے کے کیا طریقے، ہم پریکٹیکل لیول پہ اگر آ کے بات کریں کہ ہم اس سے بچیں کیسے اپنے آپ کو وقت کا پنکچوئل بنا لیں، اور نہ صرف یہ کہ اپنے آپ سے شروعات کریں بلکہ اس کو دھیرے دھیرے کر کے جو بڑے مسائل ہیں جن کے بارے میں ہم نے ڈسکس کیا وہاں تک اسے لے جائیں اور اپنے معاشرے کو وقت کا پابند بنائیں۔ تو اس کے لیے ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ جی یقیناً خلاصہ ضروری ہے، اور اس میں پورے ہمارے اس ایپیسوڈ کا دیکھیں تو نچوڑ ہے اس سوال میں، جو سب سے بڑا دشمن ہم کہہ لیں کہ وقت کی پابندی کے اعتبار سے ہے، سب سے بڑی چیز رکاوٹ ہے، وہ ہے انسان کی سستی اور اس کی لاپرواہی۔ سستی اور لاپرواہی کی وجہ سے وہ وقت کی قدر نہیں کرتا۔ مثال کے طور پر سست انسان ہے، کائل انسان ہے، ٹھیک ہے کل کر لیں گے، ہاں کل کر لیں گے، 5 منٹ ہے، 10 منٹ ہے، 1 گھنٹہ ہے، 2 گھنٹہ ہے، کل ہے، پرسوں ہے، پھر کر لیں گے، اگلے مہینے، نیکسٹ ایئر، اس طرح سے وہ ٹالتا چلا جاتا ہے۔ تو یہ سستی کی وجہ سے اور اس کی لاپرواہی کی وجہ سے وہ وقت کی پابندی نہیں کرتا۔ تو اولاً کہ وہ اپنے آپ کو سستی اور کاہلی سے اسے نکالنا ہوگا، کیونکہ اس نے یہ چیز جہاں ٹالی ہے وہ احساس بھی اسے ہو رہا ہوگا کہ اس کے ٹالنے کی وجہ سے کتنے نقصان اس نے اٹھائے ہیں اور کتنی چیزوں میں وہ انسان پیچھے رہ گیا ہے، اور بعد میں پھر پچھتاوا بھی انسان کرتا ہے پچھتاوا اور احساس ہر بار یہی ہوتا ہے، ہر بار سوچتے ہیں ہو جائے گا لیکن نہیں ہو پاتا ہے، ہمیں اگلی بار سے نہیں کریں گے، لیکن پھر وہی ہوتا ہے۔ تو یقیناً ضروری ہے کہ انسان سستی سے بچے، کام کو ٹالے نہیں، وقت کا صحیح استعمال کرے، اور سب سے جو اہم چیز ہے یہ تمام چیزوں کو صحیح طریقے سے کرنے کے لیے کیسے ہم سستی کو ٹالیں، اب یہ بھی سوال آتا ہے کہ اس سستی کو کیسے ہٹایا جائے۔ تو بار بار ہمارے مزاج میں رچ بس گئی ہے، تو لہٰذا کیسے ہم سستی سے دور ہو جائیں، کائلی تو ہو گئی، بس کیا کریں، چاہتے ہیں کر لیں لیکن پھر ٹال دیتے ہیں، پتہ نہیں کیا ہے، کوئی چیز ہے، کسی نے کچھ کر دیا ہے، دل ہی نہیں ہوتا چیزیں کرنے کا، یہ بڑا آسان، دل ہی نہیں ہوتا چیزیں کرنے کا، کسی نے کچھ کر دیا ہے۔ جی تو اب ان تمام چیزوں کا ایک جواب ہے انسان پلاننگ کرے، انسان پلاننگ کر کے پھر ان چیزوں کو انجام دے، اور اپنے زندگی کو جو ہے کچھ حصوں میں تقسیم کرے، اپنے دن کو کچھ حصوں میں تقسیم کرے۔ اور یہ باتیں فقط یوں ہی نہیں بلکہ ہم کم علمی کی بنا پر اپنی کیا کہہ سکتے ہیں، معصوم کی رہنمائی جب تک کہ نہ ہو جائے، امام معصوم امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث مبارکہ جو ہمیں یہ سکھا رہی ہے کہ ہمیں اپنے وقت کو کیسے پلان کرنا چاہیے۔ ہم جو کنفیوز ہیں کہ کس طرح سے ہم بانٹیں اپنے وقت کو، کیا کام پہلے کریں، کیا کام نہیں کریں، اچھا کیا کام چھوڑ دیں، کیا چیزیں ضروری ہیں جس سے کرنا چاہیے، جو نہیں کرنا چاہیے، بڑے بہترین طریقے سے آپ نے اس چیز کو بیان کیا ہے۔
اور امام موسیٰ کاظم علیہ السلام بیان فرماتے ہیں کہ اپنے رات دن کے اوقات کو 4 حصوں میں تقسیم کرو. اچھا رات اور دن کے جتنے بھی اوقات ہیں ان کو 4 حصوں میں تقسیم کرو. ایک حصہ سب سے پہلا خدا کی عبادت اور اس کے ساتھ مناجات کے لیے رکھو. بالکل. ایک حصہ جو ہے خدا کی عبادات اور اس کے مناجات کے لیے پابندی کر لو وقت کی. پھر دوسرا حصہ ذاتی کاموں، پرسنل کاموں کے لیے اور زندگی کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے. دیکھیے اسی لیے تو کہتے ہیں یقیناً اسی لیے تو کہتے ہیں یہ اسلام سے اتنی محبت ہوتی جاتی ہے کہ انسان جو بھی اسلام کے بارے میں جب جاننا شروع کرے، جو نہیں جانتے الزام لگاتے ہیں، لیکن جو جاننے کی کوشش کرتا ہے وہ ایک مرتبہ خوش ہو جاتا ہے، مسرور ہو جاتا ہے کہ اس دین نے کس قدر انسان کی طرف جو ہے اس کی خوشیوں کا خیال رکھا ہے. کبھی یہ نہیں کہا کہ آپ سوشل لائف کو چھوڑ دیں یا اپنی ضروریات زندگی کو آپ ترک کر دیں، فقط اللہ اللہ کے نعرے مسئلہ تو یہی ہے نا خواہر کہ ان سورسز سے لیا ہی نہیں گیا نا اسلام. لیا جاتا تو صورتحال کچھ اور جب پہنچا ہی غلط سورس سے تو غلط ہی اسلام پہنچنا تھا. بے شک. تو امام کا پہلا جملہ ہے کہ اپنے ایک حصے کو خدا کی عبادات اور اس کی مناجات کے لیے، اپنے ایک حصے کو ذاتی کاموں، پرسنل کاموں اور ضروریات زندگی کو پورا کرنے کے لیے، پھر ایک حصے کو دوست، احباب، رشتہ داروں کے ساتھ ملنے جلنے کے لیے بھی رکھو. کتنا اہم رکھا گیا سوشلائز کرنا، لوگوں سے ملنا. یقیناً. اور یہ ہر دن کے اوقات ہیں، یہ نہیں کہ مہینے میں ایک بار، سال میں ایک بار. بالکل ہر دن کے لیے، ہر دن اور رات کے اوقات کو. یعنی سوچیے اگر اس اعتبار سے زندگی کو گزارے کتنی حسین ہو جائے. چوتھی چیز سنیے گا کہ امام بیان فرماتے ہیں کہ اور ایک حصہ پھر جہاں پر اتنے کام دیے جا رہے ہیں، خدا کی عبادت کر رہے ہیں، مناجات کر رہے ہیں، اپنی سوشل لائف کو سیٹ کرنا ہے، اس کے لیے ہمیں ضروریات زندگی کے لیے کوشش کرنی ہے، اسٹرگل کرنا ہے. پھر دوست و احباب سے ملنے بھی چلے گئے، رشتہ داروں سے ملاقات کر لی، ان کا خیال کیا، ملنا جلنا بنائے رکھا ہم نے. اب پھر ایک حصہ امام فرماتے ہیں کہ آرام، تفریح اور گھر میں اہل خانہ کے ساتھ رہنے کے لیے فیملی ٹائم بہت ضروری ہے. پھر سیر و تفریح کے لیے بھی حکم دیا جا رہا ہے کہ کچھ وقت جو ہے آرام کے لیے، کچھ تفریح کے لیے، سیر کے لیے بھی بہترین حدیث ہے خواہر. یہ آپ دیکھیں آج جو ڈپریشن اور یہ سارے مسائل جو آج معاشرے میں ہیں وہ اسی وجہ سے ہیں کہ انسان نے یہ جو طریقہ کار بتایا گیا تھا اسے چھوڑ دیا، یقین چھوڑ دیا، عمل ہی نہیں کیا. اور وہی میں نے کہا کہ یہ چاروں چیزوں کے اعتبار سے ہر دن کو اگر ہم بانٹیں خواہر تو خواہر نظر کتنے دیکھیں کہ خوبصورتی نظر آتی ہے اپنی زندگی میں کہ اللہ بھی ہے، اس کی مناجات بھی کر رہے ہیں، ہم اپنی زندگی کے لیے بھی کوشش کر رہے ہیں، جاب کے لیے، بزنس کے لیے بھی جا رہے ہیں، فیملی ٹائم بھی اسپینڈ کر رہے ہیں، پھر ہم رشتہ داروں سے بھی مل رہے ہیں. ہر روز کا معاملہ یہ رہے تو کتنی خوبصورتی. پھر یہ جو شکوے شکایات ہوتے ہیں، پھر یہ جو انسان ڈپریسڈ ہوتا ہے یا بہت سی چیزوں میں نا امید ہوتا ہے، یہ تمام کا علاج ہوتا اپنے آپ چلا جائے گا اگر اس خوبصورت حدیث کے ساتھ انسان اپنی زندگی کو ڈھالنا شروع کرے. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے خیر. بہت بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے ایسی بہترین حدیث جو کتابوں میں ہمارے لیے ہے مگر یہ کہ وقت انسان کے پاس نہیں ہے کہ وہ مطالعہ کر سکے ان چیزوں کا، آپ لوگ اسے کھوج کے ہمارے لیے لے کر آتے ہیں، ہمارے لیے بیان فرماتے ہیں. اللہ آپ کو بہترین جزا سے نوازے اور ساتھ ہی ساتھ ہمیں توفیق دے کہ ہم نہ صرف انہیں سنیں بلکہ اس پر عمل کر سکیں، اور وہی مقصد ہے ہمارا کہ ایک بہترین معاشرے کی تعمیر کر سکیں. بہت بہت شکریہ. ناظرین گرامی، یہ آئینہ حیات کا ہمارا ایپیسوڈ وقت کی پابندی کے اعتبار سے جو اپنے آپ میں ایک بہت چھوٹا سا، اتنا لائٹلی لیے جانے والا موضوع ہے کہ اس کے بارے میں ذکر کرنا بھی لوگ ضروری نہیں سمجھتے. ہم بیٹھتے ہیں تھوڑی دیر کڑتے ہیں، ارے یار وقت پہ نہیں شروع ہوئی، ارے یار دیر ہو گئی، ارے بہت تاخیر ہو گئی، اور پھر اس کو بھول جایا کرتے ہیں. بہت اہم ہے کہ نہ صرف اس پر گفتگو کی جائے بلکہ بچپن سے اپنے بچوں کے اندر یہ ڈسپلن ڈالی جائے کہ آج جو معاشرے میں وقت کی ناقدری جو چل رہی ہے اس کو اگلی ہماری آئندہ آنے والی نسلیں کم از کم وقت کی پابندی سے بدل دیں، اور انشاءاللہ ہم نہ صرف معاشرے میں کامیاب ہو سکیں بلکہ اپنے اللہ کے سامنے بھی سرخرو ہو سکیں. اسی کے ساتھ میں سید نظر فاطمہ لیتی ہوں آپ لوگوں سے وداع. دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے آئینہ حیات میں کوئی اور موضوع حیات لے کر. بنے رہیے چینل ون کے ساتھ. فی امان اللہ.